بسم اللہ الرحمن الرحیم نسیمہ جنب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببر این جان مشتاقم درانجا ہدائے روزہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم بقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفدا لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور دو میں نے آپ کو مزید سنا دیے جو ابن کثیر کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں. 4 شعر. ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر کچھ پڑھ رہے ہیں. وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام کہتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے میرے نبی، یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں، اور پھر معافی مانگیں، اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا. یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جیتوکا مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دیں. اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا. میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا. آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے. یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنے کو چل دیا. ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عاتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی. فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عاتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی. تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے. میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا، وہ کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو. ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے. یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا. ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. اگر جرت ہے ان دلائل کا جواب دلائل کے میدان میں دیجئے، اور اگر صرف تانوں سے کام چلانا چاہو گے تو شیشہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے. لکھو گے پڑھو گے بنو گے خطیب، لکھو گے پڑھو گے بنو گے خطیب، جو اچھلو گے یوں ہی لگو گے عجیب، جو اچھلو گے یوں ہی لگو گے عجیب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. محترم سامعین، آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد ذلہ کی زبانی بدو والا واقعہ سنا اور اس پر توصیف ملتانی کا تبصرہ بھی سنا، خصوصاً اس کا یہ جملہ کہ یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. محترم سامعین، یہ واقعہ مشہور مفسر امام ابن کثیر
نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ حوالہ نمبر 2 امام ابو حبان نے اپنی مشہور تفسیر البحر المحیط میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ حوالہ نمبر 3 امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر الدر المنصور میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203۔ حوالہ نمبر 4 مشہور محدث امام باقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو بابو بی ابی انت و امی یا رسول اللہ۔ حوالہ نمبر 5 مشہور محدث اور صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور کتاب المجموع میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جلد 8 صفحہ 274۔ ومن احسن ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي ابو الطيب وسائر اصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال كنت جالسا۔ بہترین بات وہ ہے جو امام ماوردی قاضی ابو طیب اور ہمارے باقی علماء نے عتبی سے نقل کی ہے اور اس کی تحسین بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ حوالہ نمبر 6 انہی امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں بھی یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ حوالہ نمبر 7 اور مشہور حملی امام ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو المغنی فضل زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ نمبر 8 اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشرح الکبیر میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جلد 1 صفحہ 387۔ کہ یہ تقریریں کرنا اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ کی تقریر بول بول کر اور چلا چلا کر بتا رہی ہے کہ آپ عالم دین نہیں ہے، آپ فضیلت الشیخ نہیں ہے، یہ آپ کا اصلی روپ نہیں ہے، آپ نے داڑھی کی سنت رکھی ہوئی ہے، تو لوگ ہر داڑھی والے کو صوفی صاحب اور مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ لوگوں کے اس تاثر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے سچ مچ اپنے میں اپنے آپ کو مولوی صاحب، مولانا صاحب اور عالم صاحب سمجھ لیا اور 20 ریال کا رومال بے ڈنگے طریقے سے سر پر رکھ کر اپنے آپ کو فضیلت الشیخ بنا لیا۔ نیز جلد 3 صفحہ 494۔ محترم سامعین، ان 8 حوالوں میں سے ایک حوالہ بھی ہوتا تو یہ سند کے لیے کافی تھا، لیکن دنیا علم کے یہ بڑے بڑے مفسر اور محدث جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے کے لیے کافی ہے۔ لیکن توصیف زیدی نے اس واقعہ کے بارے میں یہ تاثر دیا ہے کہ جیسے یہ مولانا طارق جمیل صاحب اور اس سطح کے کسی مولوی نے گھڑا ہے۔ کسی واقعے پر علمی انداز میں گفتگو کا حق تو ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن علمی گفتگو وہ کرے جس کے پاس علم ہوگا۔ اس نادرہ فعل مولوی توصیف کے پاس اگر علم ہوتا تو اس بازاری انداز میں گفتگو ہرگز نہ کرتا کہ یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے۔ محترم سامعین، شاید اس نادان توصیف کو یہ بھی علم نہیں کہ اس کے اس جملے کی چوٹ کہاں کہاں لگ رہی ہے۔ کیا اس کی یہ حیثیت ہے کہ وہ مفسر قرآن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہے؟ کیا اس کا یہ علمی مقام ہے کہ وہ مفسر قرآن امام ابو حبان رحمہ اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہے؟ کیا اس نادرہ فعل مولوی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ جملہ کسے یا امام باقی کے بارے میں یہ گستاخی کرے؟ کیا اس جاہل توصیف کو یہ حق ہے کہ وہ امام نووی رحمہ اللہ اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ کہے؟ پنجابی کا محاورہ ہے، ذات دی کوڑ کر لی تو شیطانہ نو جپے۔ اے توصیف، تیری حیثیت بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سو عیب کر کے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھنے والے ہوش میں رہنا، دیکھنے والے ہوش میں رہنا، سب دھوکا ہی دھوکا ہے۔ دیکھنے والے ہوش میں رہنا،
سب دھوکا ہی دھوکا ہے، ملبوس بڑے بدصورت ہیں، ملبوس بڑے بدصورت ہیں، رومال ہی بس سرخیلے ہیں، رومال ہی بس سرخیلے ہیں، یہ لوگ بڑے بدصورت ہیں، یہ لوگ بڑے بدصورت ہیں، جبے ہی بس بڑکیلے ہیں، جبے ہی بس بڑکیلے ہیں۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، صورتحال کو حقیقت کے آئینے میں رکھ کر سمجھو اور تحقیق کے نام پر ان اندھے مولویوں کی اندھی تقلید نہ کرو جو تمہیں تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے، بالفاظ دیگر دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں اور اپنی حقیقت چھپاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔ توبہ میری آنکھیں ہو گیا مول کے لیے ہوگا، توبہ میری آنکھیں ہو گیا مول کے لیے ہوگا۔ ستاروں سے آگے جہاں